الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری کسی بھی ویڈیو میں کوئی بھی ایک لفظ بھی آپ ایسا نہ پائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیوز کو آگے شیئر کریں، ہو سکتا ہے یہ عمل آپ کی اور ہماری نجات کا سبب بنے، اور انہیں آخر تک دھیان سے سنیں، یقیناً آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا جریر بن جازم رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک شخص ملا، اس نے عرض کی، حضور مجھے بھی اپنی بابرکت صحبت میں رہنے کی اجازت عطا فرما دیں، میں بھی آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اسے اپنی ہمراہی کی اجازت عطا فرما دی اور دونوں ایک ساتھ سفر کرنے لگے۔ ایک نہر کے کنارے پہنچ کر بیٹھ گئے اور کھانا کھانے لگے۔ دونوں کے پاس 3 روٹیاں تھیں، ایک روٹی دونوں نے کھا لی اور تیسری روٹی بچ رہی۔ آپ علیہ السلام روٹی کو وہیں چھوڑ کر نہر پر گئے اور پانی پیا۔ پھر جب واپس آئے تو دیکھا کہ روٹی غائب ہے۔ آپ نے اس شخص سے پوچھا، تیسری روٹی کہاں گئی؟ اس نے کہا، مجھے معلوم نہیں۔ آپ علیہ السلام چلنے لگے تو وہ شخص بھی آپ کے ساتھ ہو لیا۔ راستے میں ایک ہرنی اپنے 2 خوبصورت بچوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ آپ علیہ السلام نے ہرنی کے ایک بچے کو اپنی طرف بلایا تو وہ آپ کا حکم پاتے ہی فوراً حاضر خدمت ہو گیا۔ آپ نے اسے ذبح کر دیا، اسے بھونا اور دونوں نے اس کا گوشت کھایا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس کی ہڈیاں ایک جگہ جمع کی اور فرمایا، قم بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی اللہ عزوجل کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ یک وہ ہڈیاں دوبارہ ہرنی کا بچہ بن گئی اور وہ بچہ اپنی ماں کی طرف روانہ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا، اے شخص، تجھے اس ذات کی قسم جس نے تجھے میرے ہاتھوں سے یہ معجزہ دکھایا، تو سچ سچ بتا کہ وہ روٹی کس نے لی تھی؟ وہ شخص بولا، مجھے معلوم نہیں۔ آپ علیہ السلام اس شخص کو لے کر دوبارہ سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک دریا آیا، آپ نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر پانی پر چلتے ہوئے دریا پار کر لیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، تجھے اس پاک پروردگار عزوجل کی قسم جس نے تجھے میرے ہاتھوں سے یہ معجزہ دکھایا ہے، سچ سچ بتا کہ تیسری روٹی کس نے لی تھی؟ اس نے پھر وہی جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں۔ آپ علیہ السلام اس شخص کو لے کر آگے بڑھے۔ راستے میں ایک ویران صحرا آ گیا۔ آپ نے اس سے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ علیہ السلام کچھ ریت جمع کی اور فرمایا، اے ریت، اللہ عزوجل کے حکم سے سونا بن جاؤ۔ تو وہ ریت فوراً سونے میں تبدیل ہو گئی۔ آپ نے اس کے 3 حصے کیے اور فرمایا، ایک حصہ میرا، دوسرا تیرا اور تیسرا حصہ اس کے لیے ہے جس نے وہ روٹی لی تھی۔ یہ سن کر وہ شخص بولا، وہ روٹی میں نے ہی چھپائی تھی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا، یہ تینوں حصے تم ہی لے لو۔ اتنا کہنے کے بعد آپ علیہ السلام اس شخص کو وہیں چھوڑ کر آگے روانہ ہو گئے۔ وہ اتنا زیادہ سونا ملنے پر بہت خوش ہوا اور اس نے وہ سارا سونا اٹھا لیا۔ اتنے میں وہاں 2 اور شخص پہنچے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس ویرانے میں اکیلا شخص ہے اور اس کے پاس بہت سا سونا ہے تو انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم اس شخص کو قتل کر دیتے ہیں اور اس سے سونا چھین لیتے ہیں۔ جب وہ اسے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے تو اس شخص نے کہا، تم مجھے قتل نہ کرو بلکہ ہم اس سونے کو باہم تقسیم کر لیتے ہیں۔ اس پر وہ دونوں شخص قتل سے باز رہے اور اس بات پر راضی ہو گئے کہ ہم یہ سونا برابر تقسیم کر لیتے ہیں۔ پھر اس شخص نے کہا، ایسا کرتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص جا کر قریبی بازار سے کھانا خرید لائے، کھانا کھانے کے بعد ہم یہ سونا باہم تقسیم کر لیں گے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص بازار گیا۔ جب اس نے کھانا خریدا تو اس کے دل میں یہ شیطانی خیال آیا کہ میں اس کھانے میں زہر ملا دیتا ہوں، جیسے ہی وہ دونوں اسے کھائیں گے تو مر جائیں گے اور سارا سونا میں لے لوں گا۔ چنانچہ اس نے کھانے میں زہر ملا دیا اور اپنے ساتھیوں کی طرف چل دیا۔ وہاں ان دونوں کی نیتوں میں بھی سونا دیکھ کر فتور آ گیا اور انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ جیسے ہی ہمارا تیسرا ساتھی کھانا لے کر آئے گا ہم اسے قتل کر دیں گے اور سونا ہم دونوں آپس میں بانٹ لیں گے۔
چنانچہ جیسے ہی وہ کھانا لے کر ان کے پاس پہنچا ان دونوں نے اسے قتل کر دیا اور بڑے مزے سے زہر ملا کھانا کھانے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد زہر نے اپنا اثر دکھایا اور وہ دونوں بھی وہی ڈھیر ہو گئے اور سونا ویسے کا ویسا ہی پڑا رہا۔ کچھ عرصے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام دوبارہ وہیں سے گزرے تو دیکھا کہ سونا وہی موجود ہے اور وہاں 3 لاشیں پڑی ہیں۔ یہ دیکھ کر اپنے حواریوں سے فرمایا یہ دنیا ہے، اس سے بچو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائے تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھے۔ This درود has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and a word for reciters. Peace becomes rich with the wealth of the heart, and enemy becomes a friend. If anyone wants the darkness of heart, malice, anger, jealousy, dirt of heart, and ethical behavior get away. So recite this dude frequently. اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔